نون لیگ کے میگا منصوبے ترقی کے نام پر مستقل خسارہ۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر کسی جماعت نے میگا پروجیکٹس کو اپنی پہچان بنایا تو وہ مسلم لیگ نون ہے۔ نون لیگ کے میگا منصوبے ترقی کے نام پر مستقل خسارہ ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر کسی جماعت نے میگا پروجیکٹس کو اپنی پہچان بنایا تو وہ مسلم لیگ نون ہے۔ موٹر ویز، اورینٹ ٹرین، میٹرو ٹرین اور بجلی کے درجنوں منصوبے عوام کے سامنے ترقی کی علامت بنا کر پیش کیے گئے، مگر جب ان منصوبوں کا مالی پوسٹ مارٹم کیا جائے تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ یہ منصوبے ترقی کم اور ریاست کے لیے مستقل خسارے زیادہ ثابت ہوئے۔ موٹر ویز، چمکتی سڑکیں، خسارے کی پٹڑی۔ موٹر ویز کا آغاز نواز شریف دور میں ہوا اور اسے ملک کی ترقی کی علامت بنا کر پیش کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ موٹر ویز سے سالانہ آمدن تقریباً 45 سے 50 ارب روپے ہے، جبکہ دیکھ بھال، موٹر وے، پولیس، مرمت اور آپریشن پر 60 سے 65 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یوں موٹر ویز ہر سال قومی خزانے کو 15 سے 20 ارب روپے خسارہ دے رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ منصوبہ معاشی طور پر قابل عمل تھا تو ٹیول ریٹس حقیقت کے مطابق کیوں نہ رکھے گئے؟ جواب واضح ہے، سیاسی مقبولیت۔ اورنج لائن سبسڈی کا نہ ختم ہونے والا کنواں۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین نون لیگ کے دور کی سب سے مہنگی شہری ٹرانسپورٹ اسکیم ہے۔ اس منصوبے کو جدید لاہور کی تصویر بنا کر بیچا گیا، مگر اعداد و شمار چیخ چیخ کر حقیقت بتاتے ہیں۔ روزانہ آمدن 1.2 تا 1.5 کروڑ روپے، روزانہ اخراجات 4 تا 5 کروڑ روپے، یومیہ خسارہ تقریباً 3 کروڑ روپے۔ یوں سالانہ خسارہ 100 سے 110 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ چین سے لیے گئے تقریباً 1.6 ارب ڈالر قرض کی قسطیں اور سود الگ ہے، جو سالانہ 30 سے 35 ارب روپے بنتا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف آج خسارے میں ہے بلکہ آنے والے نسلوں کو بھی مقروض بنا چکا ہے۔ میٹرو بس سے پنجاب، سستی سواری، مہنگی سبسڈی۔ اورنج لائن کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے پنجاب بھر میں میٹرو بس سروس لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ کو بھی ترقی کی علامت بنا کر پیش کیا۔ بلا شبہ ان منصوبوں سے شہریوں کو سفری سہولیات ملی، مگر ان کی معاشی حقیقت بھی شدید خسارے سے عبارت ہے۔ اہم اعداد و شمار کے مطابق پنجاب کی میٹرو بس سروس کی مجموعی یومیہ آمدن تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے، یومیہ آپریشن اخراجات 10 سے 12 کروڑ روپے بنتے ہیں، یومیہ خسارہ 6 سے 8 کروڑ روپے۔ یوں صرف میٹرو بسوں پر سالانہ خسارہ 200 سے 250 ارب روپے کے درمیان بنتا ہے، جو براہ راست پنجاب حکومت سبسڈی کی صورت میں ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بسوں کی خریداری، ٹیکس کی تعمیر اور ڈیپو انفراسٹرکچر پر آنے والے ابتدائی اخراجات اربوں روپے الگ ہیں، جس کا مالی بوجھ بھی بالآخر عوام پر ہی پڑتا ہے۔ یہ منصوبے اس مفروضے پر بنائے گئے کہ حکومت مستقل سبسڈی دیتی رہے گی، جبکہ کسی بھی پائیدار ٹرانسپورٹ ماڈل میں بدترین لاگت پوری کرنے کا نظام موجود ہوتا ہے، جو یہاں نظر نہیں آتا۔ اب بات کرتے ہیں بجلی گھر، اصل معاشی تباہی۔ نون لیگ دور میں لگائے گئے بجلی گھروں کا سب سے سنگین پہلو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، یعنی بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، حکومت کو نجی بجلی گھروں کو ادائیگی لازمی ہے۔ سالانہ 1900 کیپیسٹی پیمنٹ سے 2100 ارب روپے، گردشی قرضہ 2025 تک بڑھ کر 26,000 تا 28,000 ارب روپے ہو چکا ہے۔ یوں بجلی کے شعبے کا سالانہ مجموعی بوجھ 2500 ارب روپے سے زائد ہے۔ یہی بوجھ بجلی کے بلوں، ٹیکسوں اور مہنگائی کی صورت میں عوام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ مجموعی خسارہ ایک تلخ حقیقت۔ اگر ان تمام منصوبوں کو یکجا کیا جائے تو تصویر یوں بنتی ہے: موٹر ویز 15 سے 20 ارب روپے سالانہ، اورنج لائن 100 سے 110 ارب روپے سالانہ، میٹرو بس پنجاب 2000 سے 250 ارب روپے سالانہ، بجلی گھر 2500 ارب روپے سالانہ سے زائد۔ یعنی نون لیگ کے یہ بڑے منصوبے مجموعی طور پر تقریباً 2820 سے 2880 ارب روپے سالانہ کا بوجھ قومی خزانے پر ڈال رہے ہیں۔ اگر آخر میں نتیجے کی بات کریں، اس کو ہم ترقی کہیں گے یا سیاسی نمائش؟ یہ سوال اب ناگزیر ہے کہ کیا ترقی کا معیار صرف کنکریٹ، پل اور ٹرینیں ہیں؟ اگر ترقی ہوتی تو بجلی سستی ہوتی، ٹیکس کم ہوتے اور ریاست قرضوں میں نہ ڈوبتی۔ حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ نے معاشی منصوبہ بندی کے بغیر مہنگے قرضوں اور یک طرفہ معاہدوں کے تحت کیے۔ فائدہ مخصوص سرمایہ داروں اور کمپنیوں کو ہوا، کمیشن انہی کی جیب میں گیا، جبکہ خسارہ عوام کے حصے میں آیا۔